إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات ذمہ داران، صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے حضرت علماء کرام، حفاظ قرآن مبین اور معاونین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا. جیسے کسی حافظ قرآن کو دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اور حافظ قرآن کی ذرہ برابر ان کا معاون و مددگار بن جانا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. ہم نے بارہا سنا ہے کہ ذرہ برابر کسی دنیاوی مدد کر دینا کسی کی گویا ایسا ہے جیسے کہ رات بھر نوافل پڑھنا اس سے زیادہ افضل، دن بھر کے روزے رکھنے سے بھی زیادہ افضل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور بلکہ اس کی جدوجہد اور محنت میں لگا رہتا ہے، ضرورت کو پورا کرنا یہ دو نمبر کی بات، لیکن محنت اور کوشش ہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو محنت اور کوشش کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرماتے ہیں. ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ الحمدللہ ان حافظ قرآن علماء دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. دوستوں، ظہیر عباس صاحب الحمدللہ ہمارے ٹیم کے ایک جز ہے، اور بارہا الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ رہے، اور انہوں نے چھوٹی موٹی جو کارگزاری سنائی ہے آپ نے ان کو سنا بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ چھوٹے موٹے جو جوڑ ہوئے ہیں علماء ائمہ کے، اس میں بھی آپ نے ان کی کارگزاری کو سنا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ بیواؤں کا بھی سروے کیا اور بیواؤں کے ساتھ سروے علماء افاضوں کا بھی کیا. تو میں ایک بات یہاں پر کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بیواؤں کا سروے کیا اور ایک طرف علماء ائمہ کا سروے کیا جو دیہاتوں کے امام ہیں ان کی بات کریں، تو ہمیں زیادہ مستحق نظر آئے ہیں بیواؤں سے بھی زیادہ مستحق حضرت علماء کرام. لیکن ایک بات یاد رکھو، کبھی الحمدللہ انہوں نے اپنے زبان سے اپنی ضرورتوں کو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا. یہ مخیرین ہیں، یہ معاونین ہیں، یہ ذمہ دارہ ہیں، انہوں نے خود اپنا بیڑا اٹھایا اور ان کے خیر خواہ بنے. کیونکہ قرآن اتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، اور قرآن ان کے سینے میں ہے، یہ کسی کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتے، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا نہیں سکتے. یہ الحمدللہ ان کی ایک وسعت قلبی اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک وہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے اور ایسی انقلابی کتاب ہے کہ سارے کی سارے بگاڑ کو دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو قرآن مقدس ہے، قرآن کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اتنا احترام اور اکرام کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں جو معززین، جو معزز 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے، حدیث پاک میں واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو رات ہونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ اب قبر کھودی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں پر پہاڑ تھا، سخت زمین تھی، ہر ایک کے لیے وہ قبر کا کھودنا مشکل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند قبریں کھودی جائیں جس میں اکٹھا کئی چند صحابیوں کو اس میں دفنا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چند قبریں کھودی گئی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر اطہر میں اترتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان حفاظوں میں، ان صحابیوں میں، شہید ہونے والے صحابیوں میں جو قرآن کا حافظ ہے اس کو پہلے لاؤ، اکرام قبر میں دی. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اتارتے تھے اور ان کو قبر کی طرف پہلے لٹاتے تھے. یعنی وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن کا اکرام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں میں دین کو داخل فرماتے ہیں. جو حافظ قرآن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کی دین کی توفیق کو چھین لیتے ہیں. بظاہر دیندار نظر بھی آئے گا لیکن اس کے زندگی میں حقیقت میں دین نہیں ہوگا. وہ ہوگا یہ کہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے بھی ہوں گے، اس کے تقریر سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہوں گے،
لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو برباد کر کے رہتا، فتنہ برپا کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے حافظ قرآن کی اور عالم دین کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بیان فرمایا، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس واقعوں کو بیان کر کے کہ دیکھو 70 جو صحابہ شہید ہوئے کس غلطی کی بنیاد پر ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہاں سے مت ہٹنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ادنا سا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ حکم عدولی نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور ان کی نہ ماننا اور ان کا اختلاف کرنا یہ مقصود نہیں تھا، بس کام ہو گیا نکل جائیں گے یہاں سے۔ لیکن حضرت کہتے ہیں کہ نہ ماننے کی وجہ سے، نہ نہیں سننے کی وجہ سے وہ ایک ان کی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے بڑی بڑی جلیل القدر 70 صحابہ کو جانے دینا پڑی، یہ ان کو سزا دی۔ جو حافظ قرآن کا، جو عالم دین کا ذرہ برابر بھی اگر وہ حقارت دل میں لائے گا تو اس سے کئی زیادہ سخت سزائیں ان کو مل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات ہے کہ جو ان کی نسبت سے جڑتا ہے بلکہ کئی سارے واقعات ایسے ہیں، قاری صاحب اس بات کے گواہ ہیں، ہمارے استاد ہیں، کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، صاحب بے چین ہے، پریشان ہے، نماز پڑھ رہے دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھ رہے دل نہیں لگ رہا، ایک کام کو بنانا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم حافظ قرآن کی دعوت کرو، مہمان رسول جو ہے ان کی دعوت کر، بس دعا کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میرے لیے فلاں دعا کرنا، دل میں نیت کرنا اللہ جی یہ تیرے مہمان رسول کو میں اس لیے کھانا کھلا رہا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے وہ کاموں کو بنایا۔ یہ ایسے لوگ ہیں حافظ قرآن، ان کی نسبت جب ہمارے دل میں آتی ہے، محبت جب دل میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں چین اور سکون عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایک جز ہے، گویا صفات ہے، اس لیے حضرت علماء نے کئی سارے جانے اس پر دی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس بحث پر بھی کئی سارے جانے گئے علماء کی، جو لکھا ہوا ہے جو صحیح ہے وہ مخلوق ہے، ورق مخلوق ہے، قرآن کا کاغذ مخلوق ہے، ہم جو آواز میں پڑھتے ہیں وہ آواز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو الفاظ اور کلام ہے، کلام وہ اللہ کی صفت ہے۔ گویا انا خیرکم انا لہو حافظ انا نحن نزلنا الذکر کی آیات کی تفسیر میں اور مفہوم میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود حافظ ہوں، اللہ خود حافظ ہے۔ یہ صفت اپنے اندر سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان حافظ قرآن کو عطا فرمائی۔ میری صفت اس حافظ قرآن کے اندر منتقل ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام دل میں ہوتا ہے، اور دل کی بات زبان سے ظاہر کرنے کو کلام کہتے ہیں۔ اللہ کی بات اللہ نے کلام سے ظاہر کی، اور وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کے اندر منتقل فرمایا۔ اس لیے حافظ قرآن کے لیے بھی حضرت کہتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کی ساری نعمتوں میں سے تم کو ایک نعمت بھی اگر میسر نہ ہو اور کلام اللہ تمہارے پاس اللہ نے عطا فرما دیا تو دنیا کے کسی بھی نعمت کے نہ ملنے پر ذرہ برابر بھی تم غم نہ کرو، وہ نعمت اللہ نے آپ کے پاس عطا فرمائی۔ اس لیے حافظ قرآن کو بھی حضرت کہتے ہیں اکثر و بیشتر کہ دیکھو اپنے آپ کو کسی کے سامنے حقیر و فقیر نہ رکھو، اپنے سامنے نمایاں رکھو، اس وجہ سے کہ کلام اللہ وہ زمین و آسمان کی سارے کے سارے علموں میں سے بڑھ کر علم ہے، اس لیے اس کے علم کا مقابلہ نہ حدیث کا علم کر سکتا ہے نہ سنت کا علم۔ سارے دنیا کے علوم سے بڑھ کر علم ہے سنت کا، حدیث کا اونچا علم، لیکن اس سے بھی اونچا علم ہے قرآن کریم کا۔ قرآن اونچی نعمت ہے، وہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے۔ ہمارے اکابرین کے اکثر و بیشتر اب یہ ختم بخاری اور ختم قرآن کریم کے جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں جلسے ہوتے ہیں، اور لاکھوں علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پورے زندگی کا تجربہ ہے، اور ہمارے اکابرین جو گزر چکے ہیں ان کے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی پورے دنیا گھوم کر یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے پوری دنیا گھومی ہے لیکن ایک بھی حافظ قرآن اور عالم دین کو کبھی ذلت اور رسوا ہوتے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں قرآن ہو اور ہم ذلیل و خوار ہوں،
ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں قرآن ہو اور ہم در بدر بھٹکتے پھرے۔ اس اللہ پر ہمارا ایمان ہے جس آیات کو بار بار ہم نے اس اللہ کی آیات کو رٹے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے ایک عالم ہیں مفتی شاکر الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں حافظ قرآن میں بات کر رہے تھے، یارو تم اتنے اونچے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے پیشانیوں کے بوسے تمہارے اندر وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک صفت تمہارے اندر منتقل کر دیں۔ کوئی اپنی کرسی اور صفت کسی کو نہیں دیتا، رب کریم نے وہ صفت ہماری اس کے ذات سے نکال کر تمہارے اندر منتقل فرما دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھو کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، فقیر نہ سمجھنا۔ دنیا آنے جانے والی چیز ہے، چند روزہ تم کو زندگی گزارنا ہے، آنے والے مشکلات پر جو دین پر تم کو تکلیفیں ہو رہی ہے اس کو برداشت کر لو۔ یاد رکھو پھر تم جینا چاہو گے جی نہیں سکو گے، جینا چاہ کر بھی نہیں جیگا آدمی، موت عدل ہے، کب آئے گی کس کو پتہ نہیں ہے۔ چاہنے والے چاہتے ہیں کہ میں کئی سال جیوں، نہیں جی سکتے، موت آ کر ان کو دبوچ لیتی۔ حضرت مفتی شاکر الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم جب تمہارے سینے میں ہے تو قرآن کریم جب ہمارے سینے میں ہے اور ہم کسی کو شکایتیں کرتے ہیں، جیسے وہ ایسے ہی ہے مثال دے کر کہتے ہیں کہ میرا دوست میرے سے شکایت کر رہا ہے، میں قریبی دوست ہوں کسی کا، اور اچانک بہت غم زدہ آیا ہوا اور مجھ کو کہانی سنا رہا ہے، میری بیوی پریشان ہے، اس کو دواخانے میں لے جانے کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لوگ اجارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تمام پریشانیاں مجھ کو سنا رہا ہے، اور میں اس کا ایک ایسا دوست ہوں کہ وہ میرے بات پر یقین کرتا ہے اور میرے پاس پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اور اس کے مشکلات کا حل بھی میرے پاس ہے۔ اب میں نے بات سنا گویا حضرت مجاہد نے میرے کو بات سنا اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب ایک بات بولو، میرے دل کی بات بولو، دیکھو تم جو بیوی پریشان ہے تمہاری، فلاں ڈاکٹر صاحب کے وہاں پر اتنے پیشنٹ ماشاءاللہ اچھے گئے، وہاں علاج کرا دیتے، جو قرض ہے نا تمہارا وہ انشاءاللہ میرا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی میں دے دیتا، فلاں پلاٹ ہے وہاں پر میں گھر بنا دیتا۔ کتنی خوشی ہوگی صاحب کہ الحمدللہ سارے کے سارے بات انہیں میری سنی ہے اور اس نے میرا پورا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اس بات کو کہہ کر حضرت مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کے سامنے اگر مشکلات اور پریشانیاں آ جائیں، بلکہ ہر کسی کے لیے، لیکن خصوصاً علماء کی مجلس تھی، حافظ قرآن کی مجلس تھی، ان کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو جب پریشانیاں تم کو ستائے تو قرآن تو ہر کسی سے مخاطب ہے، قرآن کی ہر آیت گویا اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مدثر ایسا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ ماخذ زمین کو اللہ نے پیش کیا ہے، کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام جو ہے، اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے، تو اللہ نے اپنے ماخذ زمین کو پیش کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں جب تم کو ایسی پریشانیاں ستائے تو قرآن کی آیت یاد کر لیا کرو، وہ اللہ کہتے ہیں جب تم پریشان ہو تو صرف تم پریشان ہو ایسے، دیکھو یاد رکھو میں رب ہوں، میں ایک دل کی بات تم کو کہوں، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مدثر ایک دل کی بات تم سے کہوں کیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے خزانے ہمارے۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے خزانوں کے مالک اللہ ہے، وہاں پر عزت، ذلت، نام و نمود، شہرت، پیسہ، دھیلا، بینک بیلنس سب اللہ کے خزانے ہیں ہی نہیں، اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مدثر میرے دل کی بات میں تجھ کو بتانا چاہتا ہوں، جس چیز کی جس خزانے میں سے تجھ کو ضرورت ہوگی میں اللہ تبارک تعالیٰ تجھ کو عطا فرماؤں گا۔ اتنی عظیم الشان نعمت ہے، اس لیے یہ حافظ قرآن کا کتنی ساری احادیثیں اور کتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کرام اتارے، اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کا معاونین بن جانا، اور یاد رکھو اس بنیاد پر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت ان کے سینے میں ہے، اللہ کا کلام ان کے سینے میں، اس نسبت پر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کو ضائع نہیں فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ابو طالب کی باندی تھی، ان کے چاچا کی، آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے باندی نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں پر آپ بھتیجا پیدا ہوا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہیں۔ انہوں نے خوشی سنے اور خوشی میں یہ کہا کہ جاؤ میں اس خوشی میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری کہتے ہیں کہ اس کی خوشی میں ہمارا نظام کا دیکھنا، دل و دماغ میں ان کے تعلق سے اچھا سوچنا، تو بتاؤ ہم کہاں سے برباد ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔
ان کا اکرام کرنا گویا اللہ کے کلام کا اکرام کرنا ہے، اللہ کا اکرام کرنا ہے۔ ایک صفت ان کے اندر آ گئی۔ ایک بہت بڑی بیماری ہے، جب بھی ہم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ علماء کی قدر کرنا چاہیے، حافظ قرآن کی قدر کرنا چاہیے، تو چھٹ ان کی برائیاں کو اور ان کی غفلت کی وجہ سے جو ان کے اعمال میں کمی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ قرآن ہے، فرض پڑتا چلے جاتا، ہم نے ایسا دیکھے اس کے ساتھ۔ یاد رکھو یہ بات، یہ ہم کو شیطان بہکاتا ہے۔ اس کی برائیاں اگر ہے بھی اس کے اندر غفلت کی وجہ سے اعمال میں کمی ہے، تو اللہ کے بندے اس کی برائیوں کا تجھ سے پوچھو۔ اس نسبت پر تو اگر اس کا اکرام کر لے رہا کہ اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن میں اس وجہ سے اس کا اکرام کر رہا ہوں کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دے گا، دھوکہ نہیں کرے گا۔ اور ہزاروں برائیاں اگر اس کی زندگی کے اندر ہو اور ایک برائی کو تو لکھ کر رہا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ یاد رکھو، کسی شخص کی ایک برائی کو تم اگر ظاہر کرو گے اور اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہیں عطا فرمائے گا جب تک کہ اس بیماری میں تجھے مبتلا نہ کرے۔ ہمارے علماء یہاں پر ایک بات مثال دے کر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم حافظ قرآن کا اس وجہ سے اکرام نہیں کرتے کہ اس میں عمل کی کمی ہے، تو کہ نعوذ باللہ تمہارے اندر 2 قرآن ہیں تمہارے پاس، اور ایک پھٹا ہوا قرآن ہے اور ایک ماشاءاللہ جزدان میں ہے، کہ نعوذ باللہ تم پھٹے ہوئے قرآن کو پیروں سے رونڈو گے، اس کو برا بھلا کہو گے، نہیں اس کی بھی عزت کریں گے۔ تو قرآن چاہے پھٹا ہوا ہو یا زینت میں ہو یا جزدان میں ہو، اس کا اکرام کریں گے۔ عالم دین حافظ قرآن جو بھی ہو جیسا بھی ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دے آدمی، کسی کو صدقہ خیرات سب کچھ کر دے، وارث نہیں ہو سکتا، وہ وارث ہوں گے عالم دین اور حافظ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ معاونین و مددگار سے ہم ایک خلوص ادباً درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری نیتوں کو درست کر لیں۔ حقارت کی نگاہ، ہم مدد بھی کرتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے کیا زندگی ہے یار، 4000 روپے کے لیے محتاج ہے وہ لوگ، 5000 روپے کی محتاج۔ یاد رکھو یہ لوگ گواہ ہیں، مولانا شریف صاحب ہے، زہیر عباس سر ہے، ایسی جگہ پر گئے ہم جن کو 2500 روپے آج بھی تنخواہ ہے، 2500 روپے تنخواہ، اور ان کو بولے کہ تم بلڈانا آ جاؤ، دیول گھاٹ آ جاؤ، تم کو 10,000 روپے ہم دیتے۔ یار انہوں نے بیچاروں نے نہیں مانے، نہیں صاحب میں اس لیے نہیں آ سکتا، میں 2500 روپے میں گزارا کر لوں گا، ایک وقت مستری کام پر چلے جاؤں گا۔ کیوں نہیں آ رہے آپ، کیا وجہ ہے؟ ان بچوں پر میں نے محنت کی، ان کے عقائد درست ہوئے، انہوں نے نماز روزہ سیکھا ہے، انہوں نے قرآن سیکھا ہے۔ سر اگر میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو یہاں پر دوسرا کوئی نہیں آئے گا، ان کے ایمان کے لالے پڑیں گے۔ اتنی اونچی سوچ ہے صاحب، جہاں جہاں تم جاؤ گے پیسے دینے کی بات ہے، بیوی کے پاس میں بیٹھوں پیسوں کی بات ہو رہی، پڑوس کے پاس بیٹھوں میں پیسوں کی بات ہو رہی، جہاں جہاں پر جاؤں گے پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ان علماء الحمدللہ آج بھی ایسے وقت میں قلیل سی تنخواہوں پر الحمدللہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ علماء اگر نہیں ہوں گے، اس لیے علماء ان کی ٹریننگ ہوتا ہے کہ تم دنیا کی طرف نہ دیکھو، دنیا کی طرف نہ بھاگو، چند دن کی زندگی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، اماموں سے ملاقات ہوئی، ایک ساتھ 40 سال سے امامت کر رہے ہیں، معلوم پڑا کہ کچھ ایسے مکاتب قرآن وغیرہ چلاتے ہیں تو ملاقات کریں، ہم نے ان سے ان کی کارگزاری لی، کہ کیا بولے بھائی ایسا مسئلہ ہے کہ 40 سال سے امامت کر رہا اور اس کی وجہ سے ایک حادثہ پیش آ گیا کہ میری نوجوان بچی کی بینائی چلی گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے 5000 روپے میری تنخواہ ہے، یہاں پر اس کے آنکھ میں پانی جاتا تھا تو یہاں سے ڈاکٹر کہتے تھے کہ تم جالنا لے کر جاؤ، لیکن یہ ہوتا تھا کہ 5000 تنخواہ آنے سے پہلے 6000 قرضہ ہو جاتا تھا، آئندہ مہینے لے جائیں گے، آئندہ مہینے لے جائیں گے، تو 2 سال ایسے ہی گزر گئے، ڈراپ ڈال کر ہم نے بچی کی آتی درست کرنا چاہ نہیں ہوئی، آخر جالنا کو لے کر گئے، کہنے لگے اس پر کچھ علاج نہیں ہو سکتا، بینائی چلی گئی۔ اور یارو قرآن کی خدمت اور علمت کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی نوجوان بچی کی بینائی فرما دی، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ کوئی ہم اہل ثروت ہے صاحب، ذرہ برابر بھی ہم پیسوں کی کمی کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک طرف ہمیں 1000 روپے مل رہے، دوسری طرف 10,000 روپے مل رہے، رات دن محنت کر کے 10,000 ملنے کی کوشش کریں گے، نہیں چھوڑتے ہم پیسہ۔ یہ علماء کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آؤ تم، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ تجارت نہیں کر سکتا،
جس کے سینے میں علم نبوت ہے وہ دوسروں کو رہنمائی کرتا تو کیا وہ اس فیلڈ میں جا نہیں سکتا؟ تجارت نہیں کر سکتا؟ بہترین تجارت کر سکتا، لیکن ان کو سمجھایا گیا 3% لوگ مدرسے میں حافظ قرآن بنتے ہیں، 99% لوگوں کا طبقہ ہے انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، کھیتی باڑی، تجارت، اس میں جاتا ہے۔ اب یہ 3% حصہ بھی اگر تجارت میں لگ جائے تو امت کی رہنمائی اور رہبری کون کرے گا؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے 3% علماء اور حفاظوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ کسی کی طرف للچائی میں نگاہ سے نہ دیکھو۔ وہ اللہ پر ایمان ہے جنہیں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس نے واجب کر رکھا ہے اپنے اوپر کہ ہر جاندار چیز کو رزق پہنچا کر رہے گا۔ ہمارے سینے میں قرآن اور در بدر بھٹکے اور لوگوں کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ہو سکتا، اور یہ حافظ قرآن بھی اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں، دین کے خاطر ہوتے ہیں، دین کے خاطر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معاونین اور مخیرین کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ کئی سارے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن یہ پروگرامز ایسا ہے کہ ہم